بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس خوبصورت صبح کے ساتھ آپ سب کا جی میں ویلکم کرتا ہوں دوبارہ میرے چینل پہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کمنٹس کا۔ کمنٹس بہت زبردست ہیں جی، دل خوش ہو گیا پڑھ کے۔ اور بالکل صحیح سب کی ایڈوائز ہے کہ جو میجورٹی لوگ ہیں وہ تو اچھے کمنٹ کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اگر بیچ میں کوئی دوسرے اس طرح کے کمنٹ آ جاتے ہیں تو ان کو مجھے اگنور کرنا چاہیے اور مجھے خیال کرنا چاہیے آپ لوگوں کا۔ آئی ایگری 100%، بالکل صحیح بات کی۔ بس وہ ہو کچھ تھے ایسے، وہ لینگویج کچھ ایسی تھی کہ وہ ایک دم بندے کو پھر وہ افیکٹ ہو جاتا ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا کرے بندہ۔ اچھا جی، آگے سٹوریاں تو میں سناتا رہوں گا۔ ایک ضروری چیز ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری فرینڈ ہے جو شاہد بھائی، ان سے بات ہو رہی تھی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ چیز جو ہے نا ضرور شیئر کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پیشنٹ ہو ڈائلسس کے اوپر ہو تو اس کا فائدہ ہو جائے، یا آپ کا کوئی جاننے والا ہے اس کو یہ تکلیف ہو تو اس کا فائدہ ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ ڈائلسس میں جب میرا ایوننگ میں ہوتا تھا نا، 5 ساڑھے 5 ڈائلسس شروع ہوتا تھا، اور کبھی 9:30 کبھی 10 بجے وہ اینڈ ہوتا تھا۔ تو اس میں میرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا تھا، بڑی تکلیف رہتی تھی سر میں، ایسا لگتا تھا کہ یہ اوپر والا جو سر کا حصہ نا یہ اتر جائے گا میرا، اتنی پین تھی۔ اور آنکھوں میں اتنی درد ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ایک ایک آنکھ کے پیچھے نا کوئی پلوان بیٹھا ہوا اپنے پاؤں کے ساتھ زور لگا رہا ہے کہ میری آنکھیں باہر آ جائیں۔ یقین کریں، جھوٹ نہیں بول رہا میں، وہ اتنی تکلیف ہوتی تھی اور میرے وہ آنسو نکلنے لگ جاتے تھے پین سے۔ تو اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ جب میں بیمار ہوا تو مجھے جب ایمبولینس والے لے کے گئے تو جو ہمارا ریڈنگ برکشائر ہاسپٹل ہے وہاں پہ فلڈنگ ہوئی ہوئی تھی، تو وہاں اور مریض لے نہیں رہے تھے، وہ دوسرے اسپتالوں میں آس پاس کے شہروں میں بھیج رہے تھے، تو مجھے فرملی پارک ہاسپٹل بھیج دیا۔ تو وہاں پہ جب میں ایڈمٹ ہوا تو وہاں پہ جب ڈائلسس ہوتا تھا میرا، تو انہوں نے ڈائلسس کرنا میرا صبح کے ٹائم یا کبھی کبھی آفٹر نون میں۔ تو جب وہ جتنے دن میرا ادھر ڈائلسس ہوتا رہا، مجھے پتہ کوئی نہیں ڈائلسس ہو رہا ہے، نہ بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو، نہ کوئی میرے ہیڈک ہو، نہ آنکھوں میں درد ہو، بالکل ایسے فریش۔ تو وہ ایک اللہ کی طرف سے ایسے کرنا ہوا تھا کہ میں اس ہاسپٹل چلا گیا۔ حالانکہ جب اس ہاسپٹل میں گیا تھا تو میں کہا یار یہ کہاں لے آئے ہیں، اب ہینا کو آنے میں ٹربل ہوگی، وہ کیسے آئے گی، دور اتنی ہے۔ پر وہ اللہ نے وہ ایک کر کے بتانا تھا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ہم لوگ سوچتے ہیں نا، کمپلین کرتے ہیں، ہم انسان ہیں، پر وہ اللہ نے مجھے وہ کر کے دکھانا تھا، وہ چیز کہ بھئی تمہیں سکون مل سکتا ہے ڈائلسس سے۔ تو جب میں ادھر واپس رائل برکشائر آیا تو ان کے میں نے بڑے ترلے لیے کہ بھئی چینج کرو، تو یہ چینج نہیں کر رہے تھے، تو کہتے ہیں سلاٹ نہیں ہے، سلاٹ نہیں ہے۔ تو ایک دن یہی رات کا ڈائلسس میرا ہو رہا تھا اور میرا بہت برا شروع ہو گیا تھا اس دن، تو بہت برا شروع ہو گیا تھا۔ ان کو میں نے کہا بھئی اتارو، کہتے ہیں ابھی 1.5 گھنٹہ آپ کا ڈائلسس کا رہتا ہے۔ میں کہا مجھے مشین سے اتارو، میں اور برداشت نہیں کر سکتا، میں باقاعدہ رو رہا تھا تکلیف سے، وہ ایسے آنسو نکل رہے ہیں۔ میں وہ پھر انچارج نے اس کو بلا لیا انہوں نے، میں کہا مجھے ڈائلسس سے ختم کرو، یہ مشین میں نے اور نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور نہ اسٹاپ کیا تو یہ ٹیوبیں ہوتے ہیں میری، میں کہا میں کھینچ دینی ہے چیسٹ میں سے، مجھے بہت پین ہے، میں ان کو کھینچ دوں گا۔ وہ پھر فوراً انہوں نے مجھے جو ہے نا اتارا، اور ان کو میں نے کہا ڈائلسس کے لیے اب میں تب آؤں گا جب آپ مجھے دوپہر کی شفٹ دو گے، ورنہ میں نے ڈائلسس کے لیے نہیں آنا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ڈائلسس جو ہے نا، جب آپ ڈائلسس پہ ہوتے ہیں، کڈنیز جب آپ کی فیل ہو جاتی ہیں، ٹاکسنز نہیں آپ کے ہو رہے ہوتے، تو آپ کو 7 8 زیادہ سے زیادہ 10 دن لگتے ہیں، آپ ختم ہو جاتے ہیں، آپ اینڈ ہو جاتا ہے آپ کا، ٹاکسنز بلڈ اپ ہو جاتے ہیں، آپ کے مسلز اسٹف اور ہارڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے مجھے ہوا تھا نومبر میں وہ پورا جسم میرا آکڑ گیا، پتہ نہیں تھا کڈنیاں فیل ہو چکی ہیں، وہ ٹاکسن جسم میں پھیل جاتے ہیں، مسل آپ کے بڑے ہارڈ ہو جاتے ہیں، مسل میرے ہارڈ ہو گئے تھے ایسے جیسے کوئی زندہ لاش ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہے نا ان کو میں نے کہا دے دوپہر کی، تو وہ پھر انہوں نے دوپہر کی جو ہے نا وہ دی۔ تو اگر اب میں الحمدللہ اس ٹائم جب رات کی ہوتی تھی تو اکثر مجھے ویل چیئر میں بٹھا کے ایمبولینس میں لے کے جاتے تھے، گھر چھوڑنے آتے تھے،
تو اب الحمدللہ میں خود چلا جاتا ہوں، خود آ جاتا ہوں، کیونکہ یہ بی پی اتنا ہائی نہیں جاتا. کبھی کبھار ایک دم جو ہے نا بی پی میرا شوٹ اپ کر جاتا ہے، اور اس میں جو میں نے نوٹ کیا وہ یہ کیا ہے کہ میں نے اس دن بریک فاسٹ صحیح نہیں کیا ہوتا اور میں ساتھ اسنیک صحیح نہیں لے کے جاتا، تو اس میں میرا بی پی پھر ہائی ہو جاتا ہے. تو اگر میں فوڈ پروٹین والا، کیونکہ آپ کی نکلتی پروٹین ہے، آپ کا پروٹین کا نقصان ہوتا ہے جب آپ کا ڈائلسس ہوتا ہے نا، اس کا سائڈ افیکٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کی باڈی کی پروٹین ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پروٹین لینی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ جانتے ہوں کسی ایسے آپ کا رشتہ دار ہے، دوست ہے، یا کوئی سننے والا خود مریض ہے، تو وہ اپنے وارڈ سے، اپنے ڈاکٹر سے یہ بات ضرور کرے، ٹھیک ہے، اور چینج کر کے دیکھیں. ہو سکتا ہے اس چینج سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو. تو یہ شاید بھائی کے کہنے کہ میں نے یہ میسیج آپ لوگوں کو دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کا جو اگر وہ اس چیز سے سفر کر رہے ہیں تو یہ چینج کر کے دیکھیں. تو دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ ہے کہ اب میں 4 گھنٹے کا ڈائلسس نہیں کر سکتا، 3.5 گھنٹے سے اوپر میں نہیں کر سکتا. 3.5 گھنٹے سے اوپر اگر ڈائلسس میرا کرے تو بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، ہیڈ ایک شروع ہو جاتی ہے، اور میں نہیں کر سکتا. اور یہ جو ہے فلو ریٹ ہے وہ 300 رکھنا ہوتا ہے، لیکن میں 280 رکھواتا ہوں، 280. وہ بلڈ فلو کا ریٹ ہے کہ کس ریٹ پہ وہ جو پمپ ہے آپ کے جسم سے بلڈ کھینچے گا، وہ کس ریٹ پہ واپس وہ دے گا آپ کو بلڈ. تو وہ جو ہے نا وہ 280 رکھتا ہوں میں، اس کے اندر مجھے سکون ہے. تو بہت شکریہ سننے کا ویڈیو کا. ٹھیک ہے، میں کہا یہ ضروری میسیج ہے، میں ضرور دوں آپ لوگوں کو. اچھا جی، کہانی کی طرف آتے ہیں اب. شادی کے شروع کے دن، ٹھیک ہے. تو بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں نکاح والے دن کا سٹوری، ٹھیک ہے. لو جی، نکاح والے دن گرمی سخت ہیں جی، اپریل میں ہوئی تھی شادی. تو پتہ ہی آپ کو پاکستان میں کتنی وہ گرمی ہوتی ہے اپریل میں. تو بہرحال لاہور سے آگے جانی تھی، فیصل آباد سے آگے بارات جانی تھی. تو تب جو ہے نا وہ ابھی موٹر وے وغیرہ، ہائی وے وغیرہ پٹ کے رکھا ہوا تھا انہوں نے، وہ سڑک بھی بڑی خراب. تو ٹائم زیادہ لگ گیا ٹریول کا. تو جو گاڑی میں وہ تو تھے وہ تو ٹھیک تھے، میں تو گاڑی میں تھا. تو وہ جو بس کروائی تھی پھر میں نے، اے سی کنڈیشن بس تھی، ساتھ گارڈ بھی تھا. تو وہ جو جنہوں نے بس میں ٹریول کیا تھا وہ کہتے ہیں یار انکمفرٹیبل ہو گیا تھا ان کے لیے نا وہ جو روڈ تھا. بہرحال پہنچے نکاح کے لیے. وہ جو پوچھتے ہیں 3 دفعہ، جب وہ پوچھا تو وہ دماغ میں پتہ نہیں، پھر میں وہ دوبارہ پینک ہونے لگ گیا، ٹھیک ہے. تو وہ پھر میں نے خود کو سمجھایا نہیں، وہ دوست نے جو ایک رات پہلے ہی سمجھایا تھا کہ ابلیس جو ہے نا، شیطان جو ہے نا وہ تنگ کرتا ہے، کہ نکاح بڑی اچھی چیز ہے، شیطان تنگ کرتا ہے. تو پھر اللہ کا نام لیا، کلمہ پڑھا دل میں بڑی دفعہ، تو جی قبول ہے قبول ہے، ہو گیا جی. 3 دفعہ نکاح ہو گیا جی، ویری گڈ ماشاء اللہ. تو ادھر بیٹھے دوست وغیرہ مبارک دی سب نے، ٹھیک ہے. کھانا شانا کھایا، بڑا مزہ آیا، ٹھیک ہے. بھوک لگی بھی ہوئی تھی کیونکہ صبح جلدی نکلے تھے گھر سے، لاہور سے. تو ناشتہ واشتہ کا نہ تو ٹائم تھا نہ کیا تھا میں نے. تو کھانا شانا کھایا پیٹ بھر کے. لو جی، اس کے بعد پھر وہ سوڈے وغیرہ بھی پیے. گرمی بڑی تھی، میں 2 بوتلیں کہ 3 میں پی گیا گرمی کی وجہ سے. تو پھر وہ ٹوائلٹ کی ضرورت پڑی. تو میں نے پھر جو اب سسرال والے ہو چکے نا، سسرال والے، نکاح ہو گیا سسرال والے اب. تو ان میں سے مجھے یاد نہیں ہے میں نے کس کو پوچھا، میں کہا جی میں نے واش روم جانا ہے. تو وہ لے کے اندر گھر کے، کیونکہ ہم تو باہر بیٹھے ہوئے تھے ٹینٹ میں، مرد حضرات جو ہیں وہ باہر تھے سارے، جو لیڈیز ہیں وہ گھر کے اندر تھی. سین ماشاء اللہ آپ لوگوں نے دیکھا کتنا بڑا ہے وہ ان کا. تو گئے جی لے کے اندر. تو واش روم جلدی پسوڑی تھی، فٹافٹ میں واش روم یوز کیا. ادھر بڑی ساری عورتیں اکٹھی ہوئی تھیں اس کمرے میں، اے سی آن تھا. جب میں باہر نکلا تو پتہ لگا جی ہنا جی ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہیں. لو جی، بیگم میری ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہے اے سی والے کمرے میں. تو نکاح کے بعد اب یہ فرسٹ ٹائم دیکھا ان کو، ٹھیک ہے جی. تو بڑی نائس تیار وغیرہ، ٹھیک ہے، دلہن جیسے ہوئی ہوتی ہے. تو سہیلیاں تھیں ان کی یا کزنس تھیں، وہ بھی ہنسنے لگی، کہتے ہیں وسیم بھائی ادھر ہی بیٹھ جائیں، اب تو شادی ہو گئی ہے، وائف ہے آپ کی. میں کہا ٹھیک ہے جی. تو پھر بٹھا دیا انہوں نے حنا کے ساتھ.
تو اے سی والے کمرے میں سکون سے بیٹھے ہیں. وہی جو پھر ہنسی مذاق چلتا ہے. پھر دوست میرے دیکھے کدھر گیا ہے بھائی، یہ باتھ روم گیا تھا. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ پہنچ گیا، کہتے وہاں بھی تو اسی میں. پھر وہی تصویریں وغیرہ کھینچی انہوں نے، دوستوں نے بھی. تو بہرحال وہ اللہ کی شکر لگا تھا. مطلب ایزی گوئنگ، ایزی مال شروع سے ہی. ٹھیک ہے، کوئی وہ ٹینشن والی بات نہیں، کوئی یہ بہت. میں اور ہے نا ہسبینڈ وائف ہم لوگوں کا جو ریلیشن شپ ہے نا، وہ اتنا نہیں ہے جتنا ہم لوگوں کا نا دوستوں والا ریلیشن شپ ہے. جوتے وغیرہ بھی لگاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو ہم لوگ. ٹھیک ہے. اب تو خیر ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، ٹینشنیں بہت بڑھ گئی ہیں. ٹھیک ہے، کافی ساری الگ الگ ٹینشنز ہوتی ہیں انسان کو. لیکن شروع میں نا بڑا ایک دوسرے کو مذاق بھی کرتے تھے. پانی پھینک دینا، برف پھینک دینی، وہ ڈلی لے کے برف کی وہ پیچھے ڈال دینی شرٹ کے. تو یہ جو ہنسی مذاق ہے نا، یہ یاد رکھیں یہ ہمارے ریلیجن کا پارٹ ہے. ہسبینڈ اور وائف میں یہ مذاق مذوق. ٹھیک ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریس نہیں لگائی تھی اپنی وائف کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہمارا وہ ہیں ریلیجن کا حصہ ہیں. یہ ریلیجن کا حصہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا جو ریلیجن ہے نا، ہمارا جو دین ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور زندگی کا ہر ایک اسپیکٹ. ٹھیک ہے. یار آپ دیکھو کہ اگر رشتے کی بات کرو نا، سوچنے کی بات ہے ویسے، رشتے کی بات کرو آپ، تو دنیا کے اندر سب سے پہلا جو رشتہ بنا تھا وہ کیا بنا تھا؟ بہن بھائی تو نہیں بنا تھا، ماں باپ بھی نہیں بنا تھا. کون سا بنا تھا؟ دنیا کے سب سے فرسٹ رشتہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، ایڈم اینڈ ایو. ہاں، حضرت آدم اور اماں حوا. فرسٹ رشتہ، ریلیشن شپ بٹوین ٹو ہیومن بینگس، ہسبینڈ وائف کا. ٹھیک ہے. بڑی امپورٹنس ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دیجیے. ٹھیک ہے. اس کو ٹائم دیجیے. اس کو ٹائم دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو امپورٹنس دینا بھی ضروری ہے. لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے موٹے آرگیومنٹ ہوتے رہتے ہیں، وہ ہیلدی ہیں یار، وہ ہونے چاہیے. آئی ایگری ود دیٹ، وہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن جو رسپیکٹ ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ وائف کی کریں، وائف آپ کی رسپیکٹ کرے، بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بغیر جو ہے نا مشکل ہے. اور رسپیکٹ میں اس طرح کی رسپیکٹ نہ کرو کہ وہ پتہ نہیں کیا آپ کا ہسبینڈ آپ کا، وہ والی رسپیکٹ نہیں یار. وہ جو انڈیا پاکستان میں ہے نا، وہ والی نہیں. ٹھیک ہے. وہ والی نہیں. وہ جو مرد ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور انہوں نے عورتوں کے اوپر تھوپی ہے، وہ والی نہیں بھائی، وہ والی نہیں. دیٹ ول گیٹ یو نو ویئر. کہیں نہیں پہنچو گے آپ. ٹھیک ہے. اس میں دوری پیدا ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ریسپیکٹ یار ایسے سمجھ لو کہ دیکھو اب میں اب میرا اور حنا کا وی آر ویری کلوز. ٹھیک ہے. ہم بہت کلوز ہیں. اتنے کلوز ہیں کہ یقین کریں کہ زمانے ہو گئے ہیں یہ جب کہ اسمارٹ فون وغیرہ آئے ہیں. تو جو میرے موبائل کی پن ہے میں نے بتائی ہے اپنی وائف کو. ٹھیک ہے. اور وہ اس یقین کے ساتھ بتائی ہوئی ہے، اور اس کو اس چیز کی رسپیکٹ بھی ہے کہ وہ پوچھے بغیر پھر بھی کبھی اس نے فون اٹھا کے میرا یوز نہیں کیا. اگر کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، کچھ اس نے چیک کرنا ہو، کبھی کوئی کلپ وہ بنایا ہو یا میرے فون سے بنا، تو وہ پوچھے گی فرسٹ. اس نے پہلے پوچھنا. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ اندھا یقین ہے، پورا پورا بلائنڈ فیتھ ہے کہ وہ میرے کو میسیجز نہیں کھولے گی جا کے. اور اس کو پورا یقین ہے کہ میرے پاس ایسے کوئی میسیجز ہے بھی نہیں کہ جن کی انویسٹیگیشن اس نے کرنی ہے. الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے. تو اس لیول پہ جب آپ پہنچ جاتے ہو نا، تو پھر آپ کی ٹینشنیں ساری ختم ہو جاتی ہیں. جو مرضی آپ کی لائف میں مشکلیں آئیں، آپ ہسبینڈ اور وائف جو ہے نا میاں بیوی کٹھے ہیں، تو پھر جو مرضی ہو جائے آپ ہر چیز کا مقابلہ ہنس کے کر لیتے ہو. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں حنا کی جو ہے مدر فوت ہوئیں، پھر ان کے جو بھائی ہیں ان سے چھوٹے وہ فوت ہو گئے، اور ابھی وہ ادھر ہی تھی. تو میں بیمار ہو گیا، تو کتنے وہ سٹریس میں سے گزری، کتنی ٹینشن میں سے گزری. لیکن ہسبینڈ کا ساتھ ہے، مجھے وائف کی سپورٹ ہے اتنی زیادہ. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو سپورٹ اتنی زیادہ کہ وی ڈونٹ لیٹ ایچ ادر فال. ایک دوسرے کو گرنے ہی نہیں دیتے، اتنی سپورٹ ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ نظر بد سے بچائے.
میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے یا آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ میں شو نہیں مار رہا. ایک تو چلو میرا کانٹینٹ ہو گیا اوبویسلی, ٹھیک ہے, اور مجھے اچھا لگتا ہے, میں ریلیکس فیل کرتا ہوں, مجھے کچھ کرنے کے لیے بھی مل جاتا ہے, اور اگر کسی کا بھلا ہو جاتا ہے, کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے, کچھ سن کے چلو 1% بھی عمل کر لیتا ہے, کیونکہ یہ ریئل لائف پریکٹیکل آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے جی. تو کتنی اچھی بات ہے پھر, ٹھیک ہے, مجھے میرا صدقہ جاری ہو جائے گا نا ٹھیک ہے نا, تو میرا تو فائدہ ہی فائدہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. میرا فائدہ ہی فائدہ ہے, اور آپ لوگوں کی مہربانی ہے, آپ لوگ دیکھتے ہو, سنتے ہو, کمنٹ کرتے ہو, تو اچھا لگتا ہے, بہت بہت اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو کمنٹ سارے میں پڑھ نہیں سکا, میری حنا سے بات ہو رہی ہے صبح, کہتی ہے ویو آپ کے اتنے نہیں ہیں جتنے میرے ہیں, لیکن کمنٹ آپ کے میرے سے زیادہ ہوتے ہیں. میں کہا ہاں حنا, میں کوشش کرتا ہوں میرے سے وہ اتنے وہ نا کہ جواب دوں, پر وہ اتنے زیادہ کمنٹ ہیں, ٹائم لگتا ہے مجھے ان کو جواب دینے میں. اور سم ٹائمز میں کہتا ہوں کہ میں ویڈیو اگلی نہ بناؤں, پہلے یہ کمنٹوں کے جواب دے لوں, اور وہ ماشاء اللہ ہیں ہی اتنے, آپ لوگوں کا پیار اتنا آپ لوگ دے رہے ہو, الحمد للہ, اللہ کا بڑا شکر ہے, آپ لوگوں کی مہربانی ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤں, شاپنگ کے حوالے سے مجھے بڑا چاہ ہوتا تھا کہ میں جو ہے نا لاڈ کے حوالے سے نا بیگم کو شاپنگ کرواتا رہا ہوں, یہ لے کے دوں, اور مجھے بڑا ہوتا تھا کہ میری وائف جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کرے, وہ کہے کہ اس کو یہ چاہیے, وہ چاہیے, فلاں فلاں چیز فلاں شاپ سے شاپنگ کرنی ہے. تو مجھے بڑا یہ تھا کہ کرے, چلو میں لے کے دے سکتا ہوں, نہیں لے کے دے سکتا ہوں, وہ بات کی بات ہے, لیکن ڈیمانڈ تو کرے. پر مجال ہے انرجی کچھ کیا نہیں کرتی یار, وہ بس اللہ بہتر جانتا ہے, تو وہ اس کو ہے ہی نہیں ہے کہ اس نے کوئی ہنا ننا ڈیمانڈ کرنی ہے, انہوں نے کوئی کہنا ہے کہ مجھے فلاں چیز لے دو, یا کسی چیز کی بھی ضد کبھی بھی نہیں, اللہ کا شکر ہے کبھی بھی نہیں, ٹھیک ہے. تو چلیں, میرے خیال میں اتنی لمبی سٹوری کافی ہے ٹھیک ہے. تو بعد میں پھر پھرنے کیسے گئے, ہنی مون پہ کیسے گئے, کیسے کنونس کیا, کتنا ٹائم لگا مجھے کنونس کرنے میں, وہ آپ کو اگلے بلاگ میں بتاؤں گا. کچھ اگلے بلاگ واسطے تو سٹوری رکھیے نا, ہوں ایکو بلاگ اندر اینا کچھ کراں دساں گا تو بڑی لمبی سٹوری ہو جانی ہے, ٹھیک ہے. پورا پھر تسی ویکھ نہیں سکو گے, ٹائم میں آج کل کسی کو کتنے ہے جی. بہت بہت شکریہ جی, اپنی صحت کا دھیان رکھیں, اپنا دھیان رکھیں, میرے میسیج کو آگے اسپریڈ کریں, شیئر کریں, بڑی مہربانی ہے آپ کی. پازیٹیو میسیج ہے, آپ کو پازیٹیو لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے, تو پلیز ضرور شیئر ضرور کریں, ٹھیک ہے جی. کسی کے گھر کا بھلا ہو جائے گا تو اچھی بات ہے, کسی مریض کا بھلا ہو جائے گا تو اچھی بات ہے, کیونکہ میں نے وہ ڈائلسس کے حوالے سے بھی بات کی ہے. اگلے بلاگ میں ان شاء اللہ تعالیٰ ایک میڈیکیشن ہے, اور میں اس کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ اس کا کیا افیکٹ ہوا, اور وہ کل ہی میں نے ڈاکٹر سے اب بات کی, سارا اس کو ایکسپلین کیا, باقاعدہ اپنے آپ کے اوپر تجربہ کر کے, تو وہ میں نے پھر اس کو بتایا, تو وہ کہتا اچھا ٹھیک ہے, تو وہ اس نے پھر ڈوز میری چینج کی ہے. تو اس دوائی کے بارے میں آپ کو نیکسٹ بلاگ میں ان شاء اللہ تعالیٰ بتاؤں گا, ٹھیک ہے جی. تو انتظار میں رہیے گا نیکسٹ بلاگ دیکھنے کے لیے. بہت بہت شکریہ, ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی, صحیح زندگی اللہ دے. اللہ حافظ.